اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہوگی، المہدی منی، مہدی جو ہے وہ میری اولاد میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا اجل الجبہتی واقنى الانفی، اونچی ناک کے ہوں گے، چوڑی پیشانی کے ہوں گے، یعنی ان کی ناک کھڑی ہوگی، بلند ناک ہوگی، اونچی پیشانی ہوں گی۔ اور وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ وہ مدینہ المنورہ میں پیدا ہوں گے اور مکہ المکرمہ ہجرت کریں گے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الٹا مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ المنورہ آپ نے ہجرت کی۔ تو یہ امام مہدی جو ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے اور تمام مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور بیعت کرنے کے بعد مسلمان ان کو اپنا خلیفہ متعین کریں گے۔ تو یہ مدینہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ سے مکہ کی جانب ہجرت کریں گے، اور وہاں پر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان تمام لوگ ان کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہی امام مہدی ہو، لہذا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی جائے گی۔ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد ان کو اپنا امیر، اپنا خلیفہ مقرر کر دیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی خلافت، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام پھیل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اس میں فرمایا کہ پانی اپنا پورا، یعنی آسمان ہر اعتبار سے بارش کو برسا دے گا، یعنی اتنی فراوانی ہوگی کہ بارش میں کمی نہیں جائے گی، پیداوار میں کمی نہیں جائے گی، غلہ جات میں کمی نہیں جائے گی، اور زمین ہر قسم کے نباتات کو اگا دے گی، حتیٰ کہ زندہ لوگ اس بات کی تمنا کریں گے کہ جو لوگ مر گئے وہ بھی زندہ ہو جاتے تو یہ فراوانی کا زمانہ دیکھیں، کیونکہ امت اس وقت میں بہت ہی زیادہ تندرست حالات سے گزرے گی، قحط ہی قحط ہوگا، لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے، پیاسے مر رہے ہوں گے۔ آپ آج دیکھو فلسطین میں یہی حال ہے، لوگوں کے پاس ایک پانی کا بوند اور قطرہ نہیں ہے، کھانے کے لیے اناج نہیں ہے۔ یہ حالات جو دنیا کے ہو رہے ہیں یہ ہم کو دن پر دن قریب لے جا رہے ہیں قیامت کے، اور یہ فتنوں کا وجود ہم کو ایسا نہ ہو کہ مذہب اسلام سے ہٹا دے، صحیح دین سے ہٹا دے، اور قریب قریب ہم کامیاب ہونے کے ہو اور ہم ناکام ہو کے دنیا سے چلے جائیں۔ اب یہ شکیل بن حنیف ایک آدمی ہے جو انڈیا کا رہنے والا ہے، ہندوستانی ہے، اور بہار میں ایک ضلع ہے دربھنگا، وہاں ایک چھوٹا دیہات ہے عثمان پور، وہاں یہ پیدا ہوا۔ سب سے پہلے تو اس نے تبلیغی جماعت میں 4 مہینے لگائے۔ 4 مہینے لگانے کے بعد اس کے دل میں کیا آیا کیا معلوم، تھوڑا پڑھا لکھا ہوگا تو اس نے ایک نیا کاروبار شروع کر دیا، کیونکہ دین کے نام پر بھی کاروبار شروع ہو جا رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، نام لیبل مذہب اسلام کا لگا رہے اور دھندا اپنا کر رہے۔ اب اس نے کیا کیا، سب سے پہلے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں مہدی ہوں۔ دہلی میں آیا، دہلی میں نبی کریم کر کے ایک محلہ ہے، وہاں پر بہار کے رہنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو مزدوری کرنے کے لیے بیچارے آتے ہیں۔ اب وہاں پر اس نے ایک مکان لیا کرائے سے، مکان لینے کے بعد وہاں پر دھیرے دھیرے لوگوں میں بات پھیلانے لگا کہ میں ہی مہدی ہوں اور تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اگر تم جنت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو۔ اب جو لوگوں کا مسجد سے تعلق نہیں، جو لوگوں کا علماء سے تعلق نہیں، جن لوگوں کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں، وہ لوگ تو بولیں گے ہو سکتا ہے مہدی ہو، کیونکہ اس نے اپنا حلیہ ایسا بنا کے رکھا اور انفارمیشن ایسی دے رہا، علم اور تعلیم لوگوں کو ایسی دے رہا کہ لوگ میرے کو مہدی مانے۔ سب سے پہلے یہ وہاں گیا، وہاں کے کچھ لوگوں نے اس کو ہٹا دیا وہاں سے، یہ تو فتنہ کھڑا کر رہا، تو وہاں دوسرا محلے میں رہ کر اس نے اس طریقے کی حرکت کرنا شروع کی۔ پورے دہلی کے اطراف و اکناف سے جب اس کو ہٹا دیا گیا اور وہاں کچھ لوگ بیدار ہوئے، وہاں کے علماء نے اس بات کو دل پر لیا، تو دہلی سے ہٹ کر یہ آ گیا اورنگ آباد، اور اورنگ آباد میں ایک قصبے میں رہ کر یہ اپنے فتنے کی اشاعت کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس کا فتنہ اتنا بڑھ گیا کہ آپ دیکھو لوگ امراوتی شہر میں کہتے ہیں کہ بہت دین ہے، بہت علماء ہیں، بہت مسجدیں ہیں اور یہاں بہت زیادہ مسلمان ہیں، یہاں پر بھی اس کے آدمی گزشتہ ہفتے پکڑ میں آ گئے۔ تو اب یہ سوچنے کی بات نہیں کہ فتنہ کتنے وجود میں،
اور کتنی ترقی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. اصل میں ان لوگوں کے عقائد کیا ہے؟ ان لوگوں کے عقائد یہ ہے کہ شکیل بن حنیف جو ہمارے جیسے ایک آدمی ہے نارمل اور بالکل ہم جیسے ہیں ویسے ہی صفات میں بالکل اس کی کوئی سادہ سا آدمی، اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں اور میں عیسیٰ موعود ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے اتارے جائیں گے دمشق کی جامع مسجد کے مینارہ بیضا پر، اور وہاں سے 2 فرشتوں کے کاندھوں پر وہ ہاتھ رکھ کر اس مینارے پر آئیں گے. وہاں سے لوگ ان کی اقتدا کریں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور مہدی کے بارے میں فرمایا امام مہدی میری نسل سے ہوگی، من عترۃ من اولاد فاطمہ، وہ میری نسل سے ہوگی، میری خاندان سے ہوگی، اور فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہوگی. یعنی آپ نے اتنی وضاحت کی امام مہدی کے بارے میں کہ آپ نے حدیث میں فرمایا وہ امام حسن کی نسل سے چلیں گے، یعنی امام حسین کی نسل سے بھی نہیں چلیں گے بلکہ وہ حسنی سادات میں سے ہوں گے اور مدینہ میں پیدا ہوں گے. اب ایک آدمی مدینہ میں پیدا ہو وہ ایسا دعویٰ کرے تو بات سمجھ میں آتی. ایک آدمی بہار میں پیدا ہو اور وہ ایسا دعویٰ کرے تو یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اب تو یہ عقل میں آ رہے. امام مہدی کون ہے؟ امام مہدی قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پر اتفاق کریں گے اور وہ تمام لوگ ان کو اپنا خلیفہ، اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا مقتدی بنائیں گے. یہ ایک حدیث میں وارد بات ہے جو ایسا ہوگا قرب قیامت میں. اب یہ آدمی یہ دعویٰ کر دے کہ میں ہی مہدی ہوں اور مجھ پہ میرے ہاتھ پر تم بیعت کرو. پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کو ٹارگٹ بناتے جو بالکل دین و اسلام سے دور ہے. کالج میں پڑھنے والے لڑکے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے ہیں، کسی بھی طرح کی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں دنیاوی، مدرسے میں نہیں گئے، کوئی عالم سے ان کا تعلق نہیں، مسجد سے ان کا تعلق نہیں، علماء حق سے ان کا تعلق نہیں. اس کے پاس جا کر ان سے کہیں گے کہ دیکھو امام مہدی دنیا میں آ گئے. تو آدمی حیرت میں پڑ جائے گا امام مہدی کہاں ہے؟ تو کہیں گے امام مہدی آ گئے، لیکن پہلے نام نہیں بتائیں گے، پہلے دلیل دینا شروع کریں گے کہ امام مہدی اس طریقے سے ہے، امام مہدی یہ کام کر رہے ہیں، دجال دنیا میں آ گیا. ان کو پوچھو دجال کون ہے تو کہیں گے فرانس اور امریکہ کے رہنے والے لوگ دجال. بتاؤ اب یہ فرانس اور امریکہ کے لوگوں کو معلوم پڑ گیا کہ ہم کو دجال بول رہا تو کیا کریں گے اس کا؟ اب وہاں کے جو مسلمان بیچارے اسلام پر عمل کر رہے ہیں ان کو یہ دجال کہہ دے رہا. اور دلیل کیا؟ دیکھو دلیل کتنی دماغ سے پیدل دلیل، بالکل بد دماغ بے دماغ آدمی یہ دلیل دے گا. دلیل یہ دیتے کہ جب فرانس اور امریکہ کو الٹا لکھا جائے تو بیچ میں کافر لفظ آتا. امریکہ فرانس تو کاف الف زبر کا فارا زیر پھر کافر، تو یہ کافر بیچ میں بنتا. اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال کا وجود ہوگا تو اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہی دجال ہے کیونکہ جب یہ دو ملک کو آپس میں ملایا جائے تو بیچ میں کافر بنتا ہے. پھر ان سے کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ جو دجال ہوگا اس کی ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا. تو یہ کہتے ہیں ہاں یہ ایک آنکھ سے کانا ہے کیونکہ ان کی ایک آنکھ جو کانی ہے وہ سیٹلائٹ ہے، اس کے ذریعے سے پوری دنیا پر نگاہ رکھتے ہیں. پھر ان سے کہا جائے کہ اس کی ایک سواری ہوگی جس پر وہ سوار کر کر پوری دنیا میں دورہ کرے گا. تو یہ کہتے ہیں ہاں اس کی سواری بھی ہے اور اس کی سواری یہ ہوائی جہاز ہے. اب بتاؤ یہ جو فائٹر جیٹ ہے، جنگی جہاز جو ایک ملک سے دوسرے ملک کو گھنٹوں اور منٹوں میں چلے جاتے، تو حدیث میں ہے کہ دجال ایک ملک سے دوسرے ملک فوراً چلے جائے گا، یعنی منٹوں میں گھنٹوں میں چلا جائے گا. اور یہ فائٹر جیٹ جو ہے، ہوائی جہاز جو ہے، جنگی جہاز، یہ ایک ملک سے دوسرے ملک فوراً چلے جاتے اور لوگوں کی نگاہوں سے اچکتے ہوئے، لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ بالکل یہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہو جاتے. ایسا ہی یہ اس کی سواریاں ہیں. آپ مجھ کو بتاؤ کدھر کی اینٹ کدھر کا روڑا، بھانمتی نے کھمبا جوڑا. اب کوئی دلیل ہی نہیں. ایسے وقت میں ہمارے اوپر کیا ضروری ہے؟ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم علم دین کو صحیح معنی میں حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا
کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت میں امام مہدی پوری زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسا کہ زمین فسق و فجور اور ناانصافی سے بھری ہوئی. اگر یہ حقیقت میں امام مہدی ہے تو آج پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جانا چاہیے, پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جانا چاہیے, پوری دنیا میں سلامتی ہی سلامتی قائم ہو جانی چاہیے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی جو ہے 7 سال یا 9 سال حکومت کریں گے, اور یہ فتنہ ہندوستان میں 2004 سے چل رہا ہے. اب 2004 اور 2025 آپ تقابل کرو, 29 سال کے قریب قریب ہو رہے. ارے ہو رہا, اتنے سالوں سے یہ ہے, اتنے سالوں سے اس نے نہ عدل و انصاف قائم کیا, نہ مسلمانوں کی رہبری کی, نہ مسلمانوں کے درمیان میں سلامتی کو قائم کیا, نہ ہی کوئی چیز جو امام مہدی قائم کریں گے اس آدمی نے قائم کیا. اس سے بات کیا ثابت ہوتی ہے؟ بات یہ ثابت ہوتی ہے یہ جھوٹا ہے, مکار ہے, فریبی ہے, اور مذہب اسلام میں ایک فتنہ برپا کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لوگوں کو دور کر دے. آپ نے فرمایا کہ یہ مقام بیدا پر لوگ ان کو پکڑیں گے. مقام ہے ایک, اس کا نام ہے بیدا, جو مدینہ المنورہ میں موجود ہے. وہاں پر لوگ امام مہدی کو پکڑیں گے اور امام مہدی کو پکڑ کر کہیں گے کہ آپ ہی امام مہدی ہو, آپ کے اندر وہ علاماتیں پائی جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا. لہذا وہ منع کریں گے کہ نہیں, میں امیر نہیں بننا چاہتا, میں خلافت نہیں سنبھالنا چاہتا. زبردستی لوگ ان کو مکہ المکرمہ میں لائیں گے اور وہاں لا کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بٹھائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, اور وہاں سے بیعت کر کر اسلام کا بول بالا ہوگا, اسلام کی نشر و اشاعت ہوگی, اسلام عروج پکڑے گا, اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا. تمام اختلاف جو مسلمانوں کے درمیان میں ہے وہ ختم ہو جائیں گے, مسلمانوں میں اتحاد آ جائے گا اور مسلمان مذہبی اسلام پر مکمل عمل کرنے والے بن جائیں گے. یہ ہے جو قرب قیامت میں ہوگا. لیکن یہ کتنے سال رہے گا؟ 7 سال یا 9 سال میں تمام چیزیں وجود میں آ جائیں گی. پھر اس کے بعد عیسیٰ مسیح ہے, اس کے بعد میں دجال ہے, یاجوج ماجوج ہے, دابۃ الارض ہے, سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہے. اس کے بعد میں ایک دخان مبین ظاہر ہوگا جو لوگوں کے اندر, لوگوں کے آنکھیں بالکل ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گی. پھر ایک آنکھ نکلے گی مشرق کی جانب سے جو لوگوں کو مغرب کی جانب ہٹائیں گی. یہ تمام فتنے وجود میں آئیں گی. پھر 3 جگہ زمین دھسا دی جائے گی, خسف من المشرق والمغرب وخسف من جزیرۃ العرب. مشرق میں زمین دھس جائے گی مشرق کے جانب, اور مغرب کے علاوہ جزیرۃ العرب میں بھی زمین دھسے گی. اس کے بعد قیامت برپا ہوگی. یہ علامات ہیں قیامت کے جن کو علامات کبریٰ کہتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 گنائے, یعنی 10 علامات ہیں جو بڑی بڑی. اگر اس میں سے ایک علامت بھی ظاہر ہوگی, جیسا آج ابھی امام مہدی ظاہر ہو گئے حقیقت میں, جیسا کہ حدیثوں میں ہے اس کے مطابق امام مہدی آج آ گئے, تو اس کے بعد میں ایسی یہ 10 کی 10 علامتیں ایک کے بعد ایک ظاہر ہوگی. جیسا کہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے تو اس کے دانے ایک کے بعد ایک گرتے, تو کتنی اسپیڈ میں گرتے, بس اسی طرح ایک کے بعد ایک علامات کبریٰ ظاہر ہوگی. ابھی تک جو علامات ہیں قیامت کی وہ سب کی سب صغریٰ ہیں, چھوٹی علامتیں ہیں. یہ علامتوں کی تکمیل کے بعد علامات کبریٰ ظاہر ہوگی, اور وہ بڑی بڑی علامتیں 10 ہیں جو ابھی ہم نے آپ کو گنائی, جس میں یاجوج ماجوج, امام مہدی, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, اور دابۃ الارض کا زمین سے خروج, اور دجال کا نکلنا. دجال بھی بہت بڑا فتنہ ہے جو وجود میں آئے گا. ابھی دجال دنیا میں ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا ہی میں ہے لیکن ابھی ظاہر ہونے کا وقت نہیں ہے. جب ظہور کا وقت اس پر طاری ہو جائے گا اس وقت وہ لوگوں کے سامنے آئے گا. اور اس کے بارے میں ایک مشہور حدیث تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہوں نے دجال کو اپنے آنکھوں سے دیکھا.
اور سوالات ہوئے, انہوں نے جواب دیے, اور اس کے بعد دجال نے ان سے کہا کہ مکہ میں پیدا ہونے والے محمد کی تم اتباع کرو جو مدینہ ہجرت کریں گے. اگر تم نے محمد کی اتباع کی تو تم کامیاب ہو گئے, اور اگر تم نے ان کی اتباع نہیں کی تو تم ناکام ہو گئے. اس پر تمیم داری نے کہا کہ ہم تو انہی کی اتباع کرتے ہیں. تو یہ ایک مکالمہ ہے, دنیا میں ہوا, لیکن اس کے بعد وہ کب ظاہر ہوگا دنیا میں, یہ اللہ کے علم میں, ہم نہیں بتا سکتے. اس لیے میرے دوستو, یہ فتنوں سے بچنا ضروری ہے کہ ایک آدمی یہ دنیا میں انڈیا میں پیدا ہو گیا, بہار اور دہلی اور اورنگ آباد میں گھوم رہا ہے, اور اپنے آپ کو امام مہدی بھی کہتا ہے, اور اپنے آپ کو عیسیٰ موعود بھی کہتا ہے. یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے, اور یہ لوگ مانتے بھی نہیں حق بات کو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے تھے, آپ کے قول کا انکار کر دیتے ہیں, آپ کی احادیث کا انکار کر دیتے ہیں. ارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا, وہ کافر ہو جاتا ہے. تم کو مسلمان باقی رہنا ہے تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پڑے گا, آپ کے احادیث پر یقین رکھنا پڑے گا. آپ نے جو قیامت کے بارے میں علامات ذکر کی ہیں, ان آیات کو, ان علامات کو سمجھنا پڑے گا, اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا. اب ہمارے اوپر کیا ضروری ہے؟ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق مسجد سے جوڑ کر صحیح علم دین حاصل کریں, اور صحیح علم دین کے ذریعے ہم اپنی زندگی گزاریں. ورنہ یہ فتنوں کا دور ہے, اس قدر سخت فتنے, اس قدر دردناک اور خطرناک فتنے دنیا میں وجود پذیر ہو رہے ہیں کہ آدمی ایمان پر باقی ہے یا نہیں ہے اس کا بھی کوئی یقینی طور پر کہنا ممکن نہیں, حتمی طور پر کہنا ممکن نہیں, اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. میرے دوستو, ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم صحیح علم دین حاصل کریں. اور صحیح علم دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. جو آدمی قرآن و حدیث سے جڑ کر ہے وہ صحیح علم دین پر ہے, اور جو قرآن و حدیث پر نہیں ہے وہ صحیح علم دین پر نہیں ہے. ہمارے پاس تو دو چیزیں ہیں, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. اے لوگوں, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. ایک کتاب اللہ یعنی اللہ کا کلام قرآن مجید, اور ایک میری سنتیں ہیں یعنی احادیث مبارکہ. اب جب تک تم ان دونوں چیزوں پر پابندی سے عمل کرو گے, ان دونوں چیزوں کا علم رکھو گے, کوئی چیز تم کو گمراہ نہیں کر سکتی, کوئی چیز تم کو گمراہ نہیں کر سکتی. اس لیے یہ فتنہ شکیل بن حنیف بہت زوروں سے چل رہا ہے. اب یہاں کے لوگوں نے تو ان لوگوں کو مار دھاڑ کر ہکال دی, لیکن اب یہ ہکالنے کے بعد وہ ڈبل آئیں گے, اس کا نہیں آئیں گے اس کی کوئی گارنٹی تھوڑی ہے. وہ تو ڈبل آئیں گے اور اپنا کام کرتے رہیں گے. اور وہ نوجوانوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نوجوان ہمارے قبضے میں آ جائے, کیونکہ نوجوانوں کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہوتا. اس لیے ہم دین کا صحیح علم کب حاصل کریں گے؟ جب ہمارا تعلق مسجد سے ہوگا. اپنے بچوں کی فکر کرنا ہم پر ضروری ہے, اپنے نوجوانوں کی فکر کرنا ہم پر ضروری ہے. ان کا ایمان کیسے بچے, ان کا اسلام کیسے بچے, ان کا تعلق جب مسجد سے ہوگا یہ ایمان پر, اسلام پر باقی رہیں گے. ورنہ ایسے لوگ, کتنے لوگ مان رہے ہیں. میں نے ابھی ایک اس کتاب میں اس کا بایو ڈاٹا پڑھ رہا تھا, تو کہہ رہے تھے کرناٹک, تامل ناڈو, مدھیہ پردیش, اتر پردیش, اسی طریقے سے کولکتہ, بنگال میں بھی اس کے ماننے والے لوگ. ابھی کتنا بڑا جال, ایک چھوٹا جال ہے کوئی, اتنے صوبوں میں اس کے لوگ چلے گئے, اور کتنا لوگ اس پر محنت کر رہے ہیں. اور یہ بیچارہ سادہ سیدھا ایک مسلمان جس کے پاس قرآن و حدیث کا کوئی علم نہیں, اسی کو امام مہدی بھی مان رہا ہے, اسی کو عیسیٰ بھی مان رہا ہے. امام مہدی پیدا کہاں ہوگی یہ تو سوچو. ارے وہ کتنے مقدس خاندان سے ہیں, آل رسول سے ہیں, اہل بیت سے ہیں, وہ یہاں کیسا پیدا ہو جائیں گے بہار میں؟ سوچنے کی بات ہے نا. وہ مدینہ المنورہ میں پیدا ہو رہے ہیں, اور یہ دربھنگا میں پیدا ہو گیا, اور پھر وہ مکہ سے اپنا کام شروع کریں گے, اور اس نے اورنگ آباد سے اپنا کام شروع کر دیا. کتنا مطلب تضاد ہے باتوں میں. اور یہ امراوتی شہر میں بھی اس کے لوگ پکڑ میں آ گئے. تو یہ افسوس کی بات ہے. ہم اپنے ایمان کی خود حفاظت کریں, ہم اپنا تعلق بذات خود مسجد سے جوڑیں, دین کے کاموں سے جوڑیں. دین کے کام جب ہم کریں گے, دین ہماری زندگی میں رہے گا. دین کی محنت ہم نہیں کریں گے, دین ہماری زندگی میں باقی نہیں رہے گا. اس کے متعلق اور بھی تفصیل ہے جو عصر کے بعد اپنا قرآن کا درس ہوتا ہے.